نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم سوال اور اس کا جواب ذکر کروں گا۔ ایک ساتھی نے انشورنس سے متعلق مسئلہ پوچھا ہے کہ آج کل یہ جو کمپنی ہے انشورنس، جو کہ ہر بینک کے ساتھ ایک لازمی حصہ ہوتا ہے، گویا کہ بینک انشورنس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، کیا یہ جو انشورنس ہے جس کو عربی میں تکافل کہا جاتا ہے، اردو میں بیمہ کہا جاتا ہے، یہ انشورنس کروانا درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے جواب دینے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو معاملات ہے شریعت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہماری فقہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے ہدایہ۔ ہدایہ میں صرف ایک جلد عبادات سے متعلق ہے، باقی جو 3 جلدیں ہیں وہ معاملات سے متعلق ہے۔ اس سے معاملات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ معاملات کتنے اہم ہیں۔ آج کل ہم روزہ، نماز، اس کی اہمیت تو ہمارے دلوں میں ہے اور ہونا چاہیے، لیکن جو معاملات کا حصہ ہے اچھے خاصے دیندار ہوتے ہیں، اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں، لیکن معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہوتے، جبکہ معاملات کا صحیح طریقے سے معاملات کو نبھانا یہ مطلوب ہے اور مأمور ہے۔ اور اعمال صالحہ کے صادر ہونے میں انسان کے جسم سے جو نیک اعمال صادر ہوتے ہیں اس میں معاملات کی صفائی کا بہت زیادہ دخل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبرو پاک چیزیں کھایا کرو جو حلال ہو اور طیب ہو۔ پھر آگے فرمایا واعملوا صالحا، نیک اعمال کیا کرو۔ اب یہاں پر مفسرین نے یہاں پر یہ نقطہ ذکر فرمایا ہے کہ عمل صالح کے صادر ہونے میں عقل طیب کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے معاملات سیدھے ہو، آپ کا کھانا پینا، اس کی جو آمدن ہے کھانے پینے کا وہ حلال ذرائع ہو، تو اس کے وجہ سے آپ کے جسم سے نیک اعمال صادر ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معاملات کتنے اہم ہے۔ اور تجارت تو ہر آدمی کرتا رہتا ہے، آدمی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ یہ جو ضرورت ہے یہ ہماری عبادت بن جائے تو ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے ہم یہ معاملات ادا کریں کہ جو شرعی طریقہ ہو۔ اگر اس طریقے سے ہم اپنے معاملات نبھائیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جس میں 2 صفتیں ہو، ایک صفت جس میں امانت ہو، دوسری صفت جس میں سچائی ہو، تو اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاملات کتنے اہم ہیں۔ اب آتے ہیں جس ساتھی نے جو سوال کیا ہے تکافل سے متعلق، اس موضوع پر آتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت بڑا طویل مسئلہ ہے، ہم انشاءاللہ نشستوں میں اس کو ذکر کریں گے۔ آج انشاءاللہ پہلا نشست ہوگا، اس میں ہم صرف ایک وجہ ذکر کریں گے تکافل کے ناجائز ہونے کا، لیکن اس سوال کا جواب مختصراً یہ ہے کہ تکافل جس کو انشورنس کہتے ہیں، اردو میں اس کو بیمہ کہتے ہیں، اور بیمہ کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تأمین الحیات، دوسرے نمبر پر ہے تأمین الاشیاء، تیسرے نمبر پر ہے تأمین المسئولیہ۔ تأمین الحیات کہتے ہیں زندگی کا بیمہ، لوگ بیمہ کرواتے ہیں، اگر ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد جو پیسے آئیں گے ہمارے اہل و عیال کھائیں گے، اس کو کہتے ہیں تأمین الحیات۔ دوسری قسم کا ہے تأمین المسئولیہ، کہ باہر ممالک میں آپ اگر گاڑی چلاؤ گے تو اس کے لیے بیمہ کروانا پڑتا ہے، بعض جبری ہوتا ہے تو اس میں تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اختیاری طور پر آدمی بیمہ کروائے تو یہ درست نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے تأمین الاشیاء، جو بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں
وہ ضرور بیمہ کرواتے، اگر بیمہ نہ کروائے تو ان کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ 3 قسمیں ہیں بیمے کا، تأمین کا۔ اب یہ ناجائز ہے، چاہے بینک اسلامی سے منسلک جو تکافل کمپنی ہے اس میں بھی اگر اس تکافل کی پالیسی آدمی لیتا ہے بینک اسلامی میں تو یہ بھی ناجائز ہے، اگر سودی میں لیتا ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ دونوں ایک چیز ہے، چاہے بینک اسلامی میں ہو چاہے بینک سودی میں ہو، دونوں ایک چیز ہے۔ یہ پالیسی لینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کئی گناہ ہے۔ نمبر 1 سود ہے، نمبر 2 اس میں غرر ہے۔ غرر کہتے ہیں غیر یقینی صورت۔ اگر آپ مہینہ سے پہلے مثلا اپنے پیسہ نکلوانا چاہے تو آپ سے کٹوتی ضرور ہوگی، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں غرر ہے، غیر یقینی صورت ہے۔ اور تیسری یہ کہ اس میں قمار ہے، جوا ہے۔ ان تینوں وجوہ کی وجہ سے تکافل کا پالیسی لینا درست نہیں ہے، چاہے وہ بینک اسلامی میں ہو یا بینک سودی میں ہو، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے حضرات بطور دلیل و استناد کی پیش کرتے کہ بڑے بڑے حضرات جبال العلم وہ فرماتے ہیں کہ بینک اسلامی میں تکافل کا پالیسی لینا، بیمے کا پالیسی لینا جائز ہے، اور تم کون ہو کہ تم کہتے ہو ناجائز ہے۔ اس وجہ سے ہم تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ذکر کریں گے۔ آج کے درس میں ہم صرف پہلی وجہ ذکر کریں گے تکافل کے ناجائز ہونے کا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ کے، جو بینک اسلامی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تکافل کی پالیسی ہے یہ لینا درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک چندہ پول ہے، یعنی یہ لوگ جو ہمیں پیسے دیتے ہیں یہ چندہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان پر تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی مصیبت آئے، کوئی ان پر وبا آئے تو ہم ان میں تقسیم کریں گے، گویا وہ ان کو چندہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چندہ ہے اور یہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں یہ وقف ہے۔ تو اس بنا پر اب یہاں پر ہم تفصیل کے ساتھ ان کی ناجائز ہونے کی وجوہات ذکر کریں گے۔ آج کے درس میں سے پہلی وجہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تکافل میں نقود کو وقف کیا جاتا ہے، نقود پیسوں کو وقف کیا جاتا ہے، اور نقود منقولات میں سے ہے، اور منقولات کے وقف کے لیے عرف و تعامل شرط ہے، جبکہ اس زمانے میں اس کا تعامل نہیں، لہٰذا یہ وقف درست نہیں ہے۔ پہلی وجہ کا حاصل یہ ہے کہ تکافل میں نقود کو وقف کیا جاتا ہے، اور نقود منقولات میں سے ہے، اور منقولات کے وقف کے لیے تعامل اور عرف شرط ہے، جبکہ اس زمانے میں منقولات کے وقف میں تعامل موجود نہیں ہے، عرف موجود نہیں ہے، لہٰذا ان نقود کا وقف کرنا درست نہیں ہے۔ اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ یہ جو منقولات ہے جن کو نقل کیا جاتا ہے، مثلا پیسے ہو گئے، منقولات کے وقف کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے قسم منقولات غیر منقول کے تابع ہو کر وقف کیے جائے، جیسے کہ زمین کے ساتھ درختوں کو وقف کیا جائے۔ تو اب دیکھو یہ جو درخت وغیرہ یہ تو منتقل کیا جاتا ہے، لیکن زمین کے تابع ہو کر اس کو وقف کرنا درست ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ منقول کہ جس کا وقف نص سے ثابت ہو، جیسے اسلحہ وغیرہ، گھوڑے وغیرہ، اس کا وقف کرنا نصوص سے ثابت ہے، لہذا اس کا وقف کرنا درست ہے۔ تیسرے نمبر پر ایسا منقول جو غیر منقول کے تابع بھی نہ ہو اور نہ منصوص ہو، البتہ اس کے وقف کا تعامل ہو، تو اس وقت اس کا وقف کرنا درست ہے۔ اب چونکہ جو نقود ہے یہ تیسرے قسم کے منقولات میں داخل ہے، اس لیے اس کے صحت کے لیے مفتابی ہی راجع اور جمہور کے قول کے مطابق تعامل شرط ہے، لہٰذا جہاں پر تعامل اور عرف نہیں وہاں پر وقف درست نہیں ہوگا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ کتاب الوقف میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ مختصراً میں اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی تشریح فرمائی ہے کہ جو چیزیں منقولات کے قبیل سے ہو اس کے لیے تعامل اور عرف شرط ہے، جہاں پر تعامل اور عرف موجود نہ ہو تو اس کا وقف کرنا درست نہیں ہوگا۔ علامہ حسکفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کما صح ایضا وقف کل منقول قصدا وفیہ تعامل للناس کفاس، انہوں نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وقف کے لیے تعامل شرط ہے۔ پھر علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ فرمایا کہ کل منقول قصدا،
اما طبعا للعقار فهو جائز بلا اختلاف عندهما كما مر. ایک تو وہ چیز ہے کہ جو غیر منقول کے تابع ہو کر وقف کیا جائے تو اس کا وقف کرنا درست ہے بغیر کسی اختلاف کے. یہ بات ذکر کی. دوسری انہوں نے یہ ذکر کیا کہ لا خلاف فی صحت وقف الصلاح والقراع، کہ دوسرے نمبر وہ منقول چیزیں ہیں کہ جس کا جو نص سے ثابت ہو، جیسا کہ اسلحہ ہو گیا، گھوڑے وغیرہ ہو گیا، اس کا وقف کرنا درست ہے کیونکہ یہ نصوص سے ثابت ہے، یہ جائز ہے. اور تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے کہ والخلاف فيما سوى ذلك فعند ابی یوسف لا يجوز وعند محمد يجوز ما فيه تعامل من المنقولات واختاره اکثر فقهاء الامصار كما في الہندیہ. تیسری قسم کی وہ چیزیں جو منقولات کے قبیل سے ہو، اس میں راجی مسلک یہ ہے کہ اگر اس کی تعامل ہو، عرف ہو، تو پھر اس کا وقف کرنا درست ہوگا. لیکن اگر تعامل اور وقف نہ ہو، تعامل اور عرف نہ ہو، تو پھر اس کا وقف کرنا درست نہیں ہوگا. خود تکافل کے جو مجوزین حضرات ہیں، مولانا خلیل الرحمن اعظمی جو کہ دارالعلوم کراچی کے استاذ ہے، ان کی کتاب ہے اسلام کا نظامی تعارف، اس میں انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ منقول اشیاء کے وقف کے لیے تیسری صورت یہ کہ ان کے وقف کا تعامل ہو کہ اس جگہ اور اس زمانے میں لوگ ان منقول اشیاء کا وقف کرتے ہو، تو عرف کی وجہ سے یہ وقف درست ہو جائے گا. عرف کی وجہ سے اس کا وقف درست ہو جائے گا. جیسے کہ قرآن مجید کا مصحف ہے، اس کا وقف کیا جاتا ہے اور اس کا عرف بھی ہے. اسی طرح ہسپتالوں میں لوگ بہت ساری چیزیں وقف کرتے جو کہ منقولات کے قبیل میں سے ہے، ان کا وقف کرنا درست ہے لیکن چونکہ اس کا عرف موجود ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہے کہ ان کا وقف کرنا درست اس لیے ہوتا ہے کہ وہ غیر منقول کے تابع ہوتا ہے. اور جو ہمارے ہاں جو صورت ہے نقود پیسوں کا وقف کرنا، یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اس کا عرف اور تعامل نہیں ہے، لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہے. بعض حضرات کا منقولات کا وقف درست ہے لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس کا عین باقی ہو، جبکہ یہاں پر پیسوں کا تو عین باقی نہیں ہو سکتا. یعنی اس وقت تک آپ پیسے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ اس کی ذات کو خرچ نہ کریں. اور اس بات کا تعامل ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ان پیسوں سے تجارت کیے جائے سال بھر، پھر اس کا جو نفع ہوگا تو وہ وقف ہوگا. یہ ہمارے ہاں تعامل نہیں ہے بلکہ لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہے. لہٰذا پہلی وجہ کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو تکافل میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پیسوں کو وقف کیا جاتا ہے، تو نقود کے وقف کے لیے تعامل اور تعارف شرط ہے، جبکہ یہاں پر تعامل اور عرف اس کے برخلاف ہے. لہٰذا اس پہلی وجہ کے بنا پر اس تکافل کے پالیسی کو لینا درست نہیں ہوگا، عقل بالباطل ہوگا اور حرام ہوگا. باقی وجوہات انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ذکر کریں گے. وما توفیق الا باللہ.